بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب بتائیں، آپ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ہاں تو کچھ نہیں ہوا نا؟ سمجھ رہے ہو نا کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ خیر یار، اگر اس ایپیسوڈ پہ اچھا رسپانس نہ آیا نا تو میں نے ایک ہفتہ ایپیسوڈ نہیں ڈالنی۔ اتنی محنت سے ہم ایپیسوڈ لکھتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں، آپ لوگ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دیتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے کومنٹس کرنے ہیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور جو لوگ آ کے ہماری شارٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس ناول کا نام یہ ہے، آپ نے کاپی کیا، یہ وہ، ہم کسی کو کوئی کاپی نہیں کرتے، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کنٹینٹ ہے۔ تو جناب بولڈ ناولز کو تو بہت سے لوگ بہت زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں، بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم ذرا سا بولڈ ناول لکھنا شروع کر دیں تو ایسی ایسی باتیں سنانے لگ جاتے ہیں۔ خیر ہم تو اچھا ہی کنٹینٹ لے کے آ رہے ہیں، مگر آپ لوگ بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، بالکل بھی موٹیویٹ نہیں کرتے، نہ زیادہ سے زیادہ کومنٹس کرتے ہیں۔ وہی جو ہیں 2-4 ریڈرز کومنٹس کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ جو کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے پلیز یار کر دیا کرو۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ شادی کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد حویلی میں گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑے، گہری باتیں، مہندی کے گانے اور تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر یہ سب کچھ زہرا کے دل میں چھپی تلخی کو کم نہ کر سکا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی کہ جبران اور شیرین کی یہ شادی کب تک چلے گی۔ وہ مرد جو کل تک اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، آج اس کی بہن کا مجازی خدا بننے جا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے وہ بار بار جبران کی آخری باتیں یاد کرتی جو اس نے طنزاً کہی تھی۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، بد کردار لڑکی جس کا کردار نہ ہو، اس سے کون شادی کرے گا؟ مگر یہ پرانی باتیں تھیں۔ بہت جلد وہ اس گھر کو یہ اچھا خاصا احساس دلانے والی تھی کہ وہ کون ہے، اور اس نے نہیں بلکہ انہوں نے کیا کھویا ہے۔ شادی کی رات جب حویلی میں شادی کے مہمان آنا شروع ہوئے، زہرا نے کیس کو واش روم باہر آتے دیکھا۔ کچھ پل کو اس نے سوچا، اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر گھسیٹنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں زہرا جی، کہاں چلیں؟ وہ اسے اچنبھے سے دیکھ بولا۔ زہرا کے لیے یہ شادی کا دن کسی خواب سے کم نہ تھا، کیونکہ اس خواب کو اس نے خود بنایا تھا۔ کیس جو کبھی گلیوں کا بے خوف گنڈا سمجھا جاتا تھا، آج اپنی محبت کے لیے سب کچھ پیچھے چھوڑنے کو تیار تھا۔ ہفتوں کی محنت مزدوری نے اس کی آنکھوں میں عاجزی اور چہرے پر تھکن ضرور ڈال دی تھی، مگر زہرا نے اس تھکن کو بھی محبت سے سنوار دیا۔ وہ جیسے ہی اسے رکشے سے اترنے کے بعد مال لے کر آئی تو وہاں کے بیسٹ پارلر میں لاتے سب سے پہلے اس نے اس کے بال کٹوائے۔ اس کے فیشل کی باری تھی۔ زہرا جی، آپ نے تو مجھے عورت ہی سمجھ لیا۔ چپ کر کے بیٹھو، وہ ڈپٹ کر بولی، اور ہنستے ہوئے پارلر کے ملازمہ کو اشارہ کیا تو اس نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لی۔ کیس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو چونکا۔ کندھوں تک آتے بال کٹ کر ایک نفیس سٹائل میں ڈھل گئے۔ داڑھی کو تراش کر ترتیب دی گئی تھی۔ پھر کیا تھا؟ زہرا نے اسے جہاں جہاں لے جانے لگی وہ خاموشی سے پھرنے لگا۔ اب باری تھی کپڑوں کی، جن کے بعد کیس کی پوری لک ہی بدل جانی تھی۔ میری بات تو سنیں۔ کہاں نا، چپ چاپ چلو۔ آج تمہیں دنیا کو دکھانا ہے کہ کیس صرف غصے میں ہی نہیں، میری محبت میں بھی خطرناک لگتا ہے۔ اور جب وہ تیار ہو کر پینٹ کوٹ میں باہر آیا تو زہرا کو لگا جیسے کسی فلمی ہیرو کے سامنے کھڑی ہو وہ۔ اف، کتنے پیارے لگ رہے ہو تم، وہ منہ پر ہاتھ رکھتے بولی۔ اب ایسا بھی مت کہیں، اس طرح دیکھیں گی تو اپنا دل آپ کے قدموں میں دھر دوں گا۔ وہ اس کی تھوڑی اپنی انگلی سے اونچی کرتا بولا۔ مجھ پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا، اور کہاں سے آیا یہ؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔
میرا سب کچھ تمہارا ہے، تم پر نہیں کروں گی تو کس پر کروں گی؟ اور یہ سب میری پہلے کی سیونگز ہیں، بیگ میں سے نکلی تھی۔ اس کی بات پر وہ اسے کشمگی نگاہیں سے دیکھنے لگا، مگر اس کی خوشی سے چمکتے چہرے کو مانند پڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کرنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اسے مشکوک نگاہوں سے تکتا بولا۔ دھماکہ، وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولی۔ آپ ایسے کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے تو کپڑے لے دیے، آپ کا کیا؟ اس کی کلائی تھامتے وہ بولا تھا۔ میرے پاس تو بہت کپڑے ہیں، کوئی بھی پہن لوں گی، وہ کندھے اچکاتے بولی۔ میری بیوی مجھے نئے کپڑے لے کر دے اور خود پرانے کپڑوں میں جائے تو لعنت ہے مجھ پر۔ وہ اسے تھام کر ساڑی کے اسٹور میں لے جاتا بولا اور وہاں سے ایک بلیک نیٹ کی کڑھائی والی ساڑی دلائی۔ تم جانتے ہو نا مجھے یہ پہننی نہیں آتی، وہ معصوموں والا منہ بناتے بولی۔ مدد تو میں بھی کر سکتا تھا مگر میرے کرنے سے دیر ہو جائے گی، اس لیے وہ ہیلپر کر دے گی مدد، وہ شرارت سے بولا تو وہ محض گھور کر رہ گئی۔ جب وہ تیار ہو کر گھر پہنچے تو تب تک نکاح ہو چکا تھا۔ جاؤ اب سلامی دے کر آؤ اسٹیج پر، وہ اسے تحفہ تھماتے بولی۔ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے میرے کہ دشمنوں کو تحفے دیتا پھروں، وہ تمسخر سے بولا، مگر اگلے ہی پل زہرا کی گھورتی نظریں محسوس کر کیس اسٹیج کی جانب بڑھا تھا تحفہ لیے، تو سب کی نظریں بے یقینی سے اس پر جم گئیں۔ یہ کیس ہے، اس گھر کی بیٹی، مہری کا بیٹا، چھوٹی چاچی نے حیرت سے کہا۔ نہیں، یہ تو بزنس مین لگتا ہے، کسی مہمان کی آواز ابھری تھی۔ اس کی سرمئی کوٹ کے نیچے سفید شرٹ اور ٹائی اس سے نرمی، وقار اور دلکشی بخش رہی تھی۔ اس کی ماموں کی بیٹیاں، جنہوں نے کبھی کیس سے ڈر کر راستہ بدلا تھا، اب نظریں نہ ہٹا سکی تھیں اس پر سے۔ شیریں، جو کبھی جبران کی دیوانی تھی، کیس کو یوں اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر بے ساختہ ساکت رہ گئی۔ وہ کیس جو کل تک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سگریٹ پیتا تھا، آج اسٹیج پر کھڑا کوئی یونانی دیوتا لگ رہا تھا، مکمل مذہب اور محبت میں ڈھلا ہوا شخص۔ زہرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، دل میں شکر ادا کرتے ہوئے۔ محبت واقعی انسان کو بدل دیتی ہے، اس نے دل میں کہا، اور کیس کے اشارہ کرنے پر وہ بھی مسکرا کر اسٹیج پر آئی تھی اور مسکرا کر کیس کا ہاتھ تھام لیا۔ مبارک ہو بہنا، کیسا لگا دھماکہ؟ شروع سے ہی تمہیں میری چیزیں چھیننے کی عادت تھی نا، تو اب بھگتو، کیونکہ کوئلہ میرے ہاتھ سے نکل کر تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے سیاہ کر چکا ہے۔ وہ اس کے گلے لگ کر کان میں سرگوشی کرتے، مسکرا کر اس کا چہرہ تھپ تھپاتی، انہیں تحفہ پکڑاتی نیچے اتر چکی تھی، جبکہ جبران منہ کھولے زہرا کی خوبصورتی دیکھ دنگ رہ گیا تھا، جو بلیک ساڑی میں آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ کیا واقعی اس نے فائدہ مند سودا کیا تھا؟ کہہ کرنے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس کی ماں سمیت سدرا اور صنم تینوں ہنس رہی تھیں۔ یقیناً صنم نے اس کی کارستانی بھی بتا دی تھی۔ تم سب ہنسو، ہاں ہنس لو، ایک دن یہی بلی تم سب کو رلائے گی، ساول نے قہر بھری نگاہ صنم پر ڈالتے ہوئے کہا اور صوفے پر بیٹھتے ہی پیٹ سہلانے لگا۔
جیسے واقعی کچھ نقصان ہو گیا ہو۔ صنم نے اس کی حالت دیکھ کر منہ چھپا لیا، مگر ہنسی نہ روک سکی تھی۔ سنو، آج تم مجھے شام کا کھانا بنا کر دو گی، انسانوں والا۔ ساول نے انگلی اٹھا کر حکم سنایا تھا، جیسے اور ماں کی گھوری کو نظر انداز کیا تھا۔ منع ہے بھائی، بلے کو انسانوں کا کھانا نہیں دینا چاہیے۔ صنم نے سنجیدہ شکل بنا کر اس کے بلے والے کھانے پر چوٹ کی تھی۔ صنم، وہ گھرایا، مگر اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ صنم نے تھوڑا نرم لہجہ اختیار کیا۔ اچھا اچھا، میں بنا دوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی اور اندر چلی گئی۔ تم دونوں میں لڑائی ہوئی ہے؟ اس کی ماں نے اسے تنگ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل بات بتا کر اپنی ہی شامت نہیں لا سکتا تھا۔ سدرا نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا، جس پر ساول نے اسے ڈبل گھوری سے نوازا تھا، کیونکہ وہ 2-3 دن سے سدرا کے کمرے میں ہی سو رہی تھی اور سدرا اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی چل رہی ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی، سارا گھر نیند کی آغوش میں تھا۔ ساول آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا، تھکا ہارا سا۔ ایک امید تھی کہ شاید آج صنم کی ناراضگی ذرا کم ہوئی ہوگی، مگر جوں ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی وہ ٹھٹک گیا۔ وہ آج یہاں سو رہی تھی۔ دل میں کہیں امید نے انگڑائی لی، مگر نظر بیڈ کے سینٹر میں گئی تو مسکراہٹ بہک سے اڑی۔ درمیان میں مانو مزے سے کروٹ لیے سو رہی تھی اور صنم بیڈ کے کنارے کمبل میں لیٹی ہوئی اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ صنم، وہ تھوڑا بلند آواز میں بولا، مگر وہ چپ رہی۔ صنم، یہ بلی میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہے؟ وہ اب غصے سے بولا۔ صنم نے آہستہ سے کروٹ لی اور پلکیں اٹھائی بغیر سپاٹ لہجے میں جواب دیا، وہی جو آپ کرنے آئے ہیں۔ ساول کے چہرے پر حیرت اور جھنجھلاہٹ ایک ساتھ چھلکی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب سیدھا ہے، آپ بھی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں اور یہ بھی۔ دونوں کا استقبال ایک جیسا ہی ہونا چاہیے نا؟ صنم، تم حد پار کر رہی ہو۔ اب میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، لڑنے نہیں۔ اس دن بھی کسی غیر عورت سے ہی بات کرنے گئے تھے نا آپ، جس کے نشان اب تک آپ کی شرٹ پر ہیں؟ اس نے دھیرے سے طنزیہ انداز میں کہا، مگر اس بات کی کاٹ اس کے دل میں اتری تھی۔ ساول ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، پھر شرٹ کی طرف دیکھا، جیسے اب بھی کوئی نشان تلاش کر رہا ہو۔ وہ کچھ نہیں تھا، میں نے کہا نا۔ بس وضاحتوں کا وقت گزر چکا ہے، صنم نے اسے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا۔ ساول نے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھنے کی کوشش کی تو مانو نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ ارے ارے، آرام سے، مانو کی نیند ڈسٹرب ہو گئی تو مجھے ساری رات جگائے گی۔ صنم نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر مانو کو تھپکی دی، جیسے وہ واقعی کوئی بچہ ہو۔ ساول بے چینی سے کھڑا ہوا اور پھر بیڈ سے ہٹ گیا۔ کمرہ میرا ہے، بیوی میری ہے، اور جگہ بلی نے لے لی۔ واہ صنم بی بی، واہ! وہ زیر لب بڑبڑایا اور دوسری طرف سے اس کے قریب آیا۔ میں نہیں جانتا صنم، تم کس غلط فہمی میں جی رہی ہو، مگر اتنا بتا دوں تمہیں
کہ میری زندگی میں صرف تم ہو اور کوئی نہیں، سمجھی؟ اس دن وہ حرکت میرے دشمن کی تھی، میری دشمن کہنے سے اجتناب کیا تھا اس نے۔ اس کی بات سن کر صنم کے گال سرخ ہوئے تھے۔ پشیمانی سے تو کیا، وہ اتنے دن سے اسے غلط سمجھ رہی تھی، تو پھر مجھے ڈانٹا کیوں تھا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، تم مجھے بتائے بغیر چلی گئی اور کھو بھی گئی، جانتی ہو جان سولی پر لٹک گئی تھی میری۔ ہزاروں دشمن ہیں، تمہیں کچھ ہو گیا تو کہاں جاؤں گا میں؟ وہ سرخ آنکھوں سے بولا، آنسو روکنے کی کوشش میں آنکھوں میں لہو چھلکانے کو تھی، آنکھیں لہو چھلکانے کو تھی۔ یہ لڑکی اتنے سے دنوں میں جان بن گئی تھی اس کی، کیسے بتاتا اسے؟ پھر وعدہ کریں آئندہ نہیں ڈانٹیں گے۔ وہ اس کے آگے اپنی چھوٹی سی ہتھیلی کرتے بولی، جس پر سانول نے لب رکھے تھے، جس پر جھیم کر فوراً ہتھیلی پیچھے کی جانب کھینچی تھی۔ فضا میں عجیب سا سناٹا تھا، جیسے وقت بھی ماتم کرنے لگا ہو۔ سب افق کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تو جیسے اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ وہ بار بار بے ہوش پڑ رہی تھی۔ مومن اور کاظم اور ریحان موقع واردات پر گئے ہوئے تھے، جہاں انہیں دل چیر دینے والی خبر کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ اسفند اور وفا نہیں رہے تھے۔ پولیس جتنی نیچے تک جا سکتی تھی جا کر دیکھ لیا تھا، نہ گاڑی ملی تھی نہ ہی ان کی باڈیز، بس ایک فون ملا تھا مومن کو، جو یقیناً اسفند یار کا تھا، جس کی ٹوٹی سکرین پر اب بھی افق کی مسکراتی فوٹو جگمگا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ رات ڈھلے واپس آئے، افق دیوانہ وار بھاگتی ان کے قریب آئی۔ چاچو کہاں ہے بابا جانی؟ ملے؟ وہ ٹھیک ہے؟ ماما کہاں ہے؟ آپ لوگ لے کر نہیں آئے انہیں، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ میں انتظار کر رہی ہوں؟ شروع میں زور سے کہتے، آخر میں وہ بلک ہی تو پڑی تھی۔ تم ہی بول دو شہرام، مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ روتے ہوئے کہتی۔ سب کا سینہ چیر گئی تھی۔ ان سب مردوں کی آنکھیں نم تھیں، وہ سسک رہی تھی ان کی خاموشی پر جو خوفناک حقیقت بیان کر رہی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر مومن کے ہاتھ پر پڑی، جس کے ہاتھ میں مٹی سے اٹا ہوا فون تھا، اور وہ فون اسفند یار کا فون تھا۔ بیٹا، یہ کھائی کے دہانے پر گرا ہوا فون ملا ہے۔ یہ تو بابا جانی کا ہے نا؟ وہ کیسے گیا؟ وہاں کیسے گیا؟ وہ جھپٹ کر بولی۔ افق نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فون کو ان لاک کیا، اس کی انگلیاں تھر تھرا رہی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر فون چل رہا تھا۔ یہ کچھ وائس میسیجز ہیں افق، تمہارے نام۔ مومن نے اس کے سامنے کھلی سکرین پر وائس میسیجز دیکھے، جو خود کو ہی سینڈ کیے گئے تھے۔ افق نے لرزتے ہاتھوں سے آواز پر کلک کیا۔ اسفند یار کی گہری، دھیمے لہجے والی تشویشناک آواز اب فضا میں گونج رہی تھی۔ میری بیٹی، اگر تم یہ سن رہی ہو تو شاید ہم تمہارے پاس نہ ہوں، لیکن بیٹا تم ہماری طاقت ہو۔ تمہاری ماں کہتی ہے تم میں اسفند یار کی آنکھیں اور وفا کا دل ہے۔ سمجھ رہی ہو نا، زندگی کبھی آسان نہیں ہوگی، کسی کے لیے نہیں ہوتی، مگر تم ہار مت ماننا۔ تم گاؤں کی سردارنی ہو، تمہیں اندھیروں میں چراغ بننا ہوگا سب کے لیے۔ ہم جا رہے ہیں، مگر تمہارے ساتھ ہمارا یقین، ہماری تربیت اور ہماری دعائیں ہمیشہ رہیں گی۔ ہم تم سے محبت کرتے ہیں افق، بہت زیادہ۔ یہ کہتے اسفند کی آواز جیسے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔
آواز بند ہوئی تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ افق نے لرزتے ہاتھوں سے پھر اگلا پیغام کھولا۔ وفا کی آواز جو ہمیشہ نرم ہنستی ہوئی سنائی دیتی تھی آج ٹوٹتی بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری گڑیا، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی مگر قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی ہے شاید۔ ہر بار تم نے ضد کی ہمارے ساتھ جانے کی اور ہم تمہیں ساتھ لے گئے۔ تم اس بار ہمارے ساتھ نہیں تھی مگر آج مانو ماما کی ایک ضد، ہنس کر مان جانا، اپنی دنیا خود بنانا، اپنی خوشیاں خود تلاش کرنا اور مومن کو ایسے دیکھنا جیسے تمہارے بابا کو دیکھتی ہو۔ تم میری بیٹی، میری افق، میری زندگی کا سب سے حسین خواب ہو تم۔ ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، ہر لمحے، ہر دعا میں۔ جیسے ہی وائس ختم ہوا افق چیخ مار کر رو دی۔ ماما، بابا۔ وہ فرش پر گری تھی، سر نیچے جھکا ہوا تھا، سسکیاں پوری حویلی کی فضاؤں میں گونج رہی تھیں۔ آپ نے کہا تھا وعدہ ہے، وعدہ کیا تھا آپ نے کہ واپس آئیں گے۔ کیسے؟ پھر کیسے ہو گیا یہ سب؟ جھوٹ کیوں بولا بابا؟ ماما کیوں چھوڑا مجھے؟ وہ اپنا منہ نوچنے لگی تھی جیسے ایشل بمشکل قابو کر رہی تھی اسے۔ تمام حویلی والے خاموشی سے سسک رہے، صرف افق کی دل چیرتی آوازیں تھیں جو ہر پتھر دل کو بھی چیر کر رکھ رہی تھی۔ لیلی، یمامہ، عائشہ سب اسے گلے لگانے کو لپکے مگر وہ کسی کو سن ہی کہاں رہی تھی۔ اب کون کہے گا مجھے پرنسس؟ اب کون میرے سر پر ہاتھ رکھے گا بابا، ماما؟ کون کہے گا میری افق دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے؟ شہرام نے لرزتے وجود سے آگے بڑھ کر افق کے ہاتھ تھامے۔ افق، میں ہوں نا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ افق نے پلکیں اٹھائی، ایک ویران سنسان نظر، آنکھیں جیسے بنجر ہو گئی تھیں۔ تم ہو، لیکن تم تو وہ نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر کہے میری بیٹی تم مضبوط ہو۔ تم تو وہ نہیں جو میرے آنسو صاف کر کے کہے گڑیا ضد نہیں کرتے۔ تم کوئی بھی نہیں ہو، سنا تم نے؟ تم میرے بابا نہیں ہو، مجھے میرے ماما بابا لا دو کہیں سے۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ رو پڑی اور مومن نے بے بس ہو کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ آج حویلی پر صف ماتم بچھ چکی تھی۔ آپ سب کی سپورٹ کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پلیز موٹیویٹ کیا کریں رائٹرز کو، اپریشیٹ کیا کریں، بتایا کریں کہ آج یہ والی لائن، یہ والا کریکٹر بہت مزے کا لگا، بتایا کریں یار۔